وائرس کوئی بھی ہو جس سے ہمارا ریسپریٹری سسٹم لنگز افیکٹ ہوئے ہوں، مریض کو زندہ رہنے اور جینے کا یقین ہی نہ رہے تو انشاءاللہ یہ تینوں میڈیسن اس میں بہت زیادہ کام کرتی ہیں۔ یہ دوا ایک ایسے پودے سے تیار کی جاتی ہے جو یورپ اور ایشیا کی چٹانوں پر کثرت سے پایا جاتا ہے۔ السلام علیکم، مجاہد ہیلتھ کیئر سے میں ہوں ڈاکٹر مجاہد حسین۔ میں میڈیسن اور اس کے سمٹمز بتانے سے پہلے اپنے ویورز کے ساتھ ایک اہم بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں: صحت و تندرستی اور فرصت کے لمحات۔ ہم وقت کو قیمتی بنائیں، ہمارا اس دنیا میں آنا اور جانا اللہ کے اختیار میں ہے، بس درمیان میں کچھ محدود وقت ہے جو اللہ نے ہمارے اختیار میں دیا ہے۔ جو لوگ مرتے وقت مطمئن ہوں گے، ان کا رخ اللہ کی طرف ہوگا، وہ کامیاب ہوں گے۔ جنہوں نے وقت کو قیمتی نہ بنایا، زندگی تو برف کی طرح پگھل ہی رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ بہانہ موت کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، بیماری یا بیماری کے بغیر مرنا تو ہے، کیونکہ ہم موت کے مسافر ہیں۔ اکثر سنا، میں آج مرتے مرتے بچا، ایک دن بچتے بچتے مر ہی جانا ہے۔ جھوٹے گھر کو گھر کہیں، سچے گھر کو گھور، ہم تو چلے اپنے گھر، لوگ مچائے شور۔ زمین میں گاڑ کے چل دیے، نہ دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ ایک دن کا بخار سال کے گناہ ختم کر دیتا ہے۔ جو بیماری کی حالت میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا حساب لیتے ہوئے شرم آتی ہے، میں ویسے ہی بخش دیتا ہوں۔ یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں ہمیں اللہ کی طرف لوٹانے کے لیے آتی ہیں۔ مایوسی، ناامیدی اللہ کو پسند نہیں۔ لمحہ موجود شکر کا نام ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف پلٹ جائیں۔ صدقہ کیا کریں، اپنے ارد گرد ضرورت مند لوگوں کی مدد کیا کریں۔ اللہ ہمیں سکون دے۔ خوش رہنا زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ مایوس اور گلہ کرنے والے لوگ اپنی صحت کو خراب کرتے ہیں۔ پہلے انسان کا ذہن خراب ہوتا ہے، پھر اس کا عمل خراب ہوتا ہے۔ اب میں جس میڈیسن کا آپ سے ذکر کروں گا وہ ایسے مریض استعمال کریں جن کو ڈر، خوف، سانس کی تکلیف، بخار، نزلہ، زکام، چھینکیں، وائرس کوئی بھی ہو جس سے ہمارا ریسپریٹری سسٹم لنگز افیکٹ ہوئے ہوں، ان سمٹمز میں یہ میڈیسن بہت کارآمد ہے۔ آج ہم جس میڈیسن کا ذکر کریں گے اس کا نام ہے ایکونائٹ۔ یہ دوا ایک ایسے پودے سے تیار کی جاتی ہے جو یورپ اور ایشیا کی چٹانوں پر کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اس کا ٹنکچر بنانے کے لیے پورا پودا جب پھول لگنے شروع ہوں تو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایکونائٹ کے مریض زیادہ تر دماغی کام کرنے والے، نازک، سینسٹیو نظر آتے ہیں۔ ایکونائٹ کے مریض میں زبردست خوف، پریشانی، فکر، خاص طور پر ہر بیماری شکایت کے ساتھ، خواہ وہ کس قدر معمولی ہی کیوں نہ ہو، مریض خیال کرے کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں، مجھے کوئی بیماری نہ لگ جائے، موت کا خوف، اور اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ جلد مر جائے گا۔ مریض موت کے دن کے بارے میں پیشین گوئی کرتا ہے، یہاں تک کہ وقت کا تعین بھی کرتا ہے۔ ایکونائٹ کے مریض میں ہجوم کا اور سڑک عبور کرنے کا خوف، بچوں کو اکیلے میں کمرہ جانے سے ڈر لگے، اندھیرے میں جانے سے خوف آئے، وہ چاہیں ہمارے ساتھ کوئی اور بھی جائے۔ ایکونائٹ کا مریض انتہائی بے چین، تشویشناک حالت میں نظر آتا ہے، یہ کبھی پرسکون نہیں ہوتا۔ موت کا خوف اس کی سب سے اہم دماغی علامت ہے۔ ہر مرض کے ساتھ موت کا ڈر، تشویش اور بے چینی ساتھ ہوا کرتی ہے، خواہ مرض کیسا ہی خفیف کیوں نہ ہو، خواہ مرض کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ مریض کو مستقبل کا خوف ہو، مریض یکدم چونک اٹھتا ہے۔ ایکونائٹ کے مریض میں اچانک سے کچھ بھی ہو، وہ
غصہ یا خوف ہو تو یہ دوائی بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایگزام سے ڈرے، تقریر کرنے سے پہلے خوف، ایسا فیئر کہ ٹانگیں کانپیں، دل گھبرائے، تو ان سمٹمز میں آپ مریض کو ایکونائٹ 30 پوٹینسی ہر 4 گھنٹے کے بعد استعمال کروائیں۔ وہ شکی مزاج لوگ جو ہر وقت دوسروں پر شک کرتے ہیں اور طرح طرح کے اپنے اندر غلط خیال محسوس کرتے ہیں، ایکونائٹ کا مریض بہت زیادہ ریسٹلیس، انگزائٹی، فیئر، ٹینشن والا نظر آئے گا۔ مریض کو زندہ رہنے اور جینے کا یقین ہی نہ رہے۔ ایکونائٹ کے مریض کے اندر ایسی گھبراہٹ ہوگی کہ وہ ایک جگہ سکون سے نہیں بیٹھے گا، وہ ذہنی اور جسمانی طور پر حرکت میں رہتا ہے، یعنی خود بھی پریشان اور ارد گرد کے گھر میں رہنے والے سب افراد کو پریشان رکھتا ہے، اور باقی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے اپنے اندر پیدا ہونے والے سارے شک و شبہات باقی سب لوگوں کو کنوے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو بھی مریض کو اگنور کرتا ہے تو مریض اس پر غصہ ہوتا ہے اور اس کو اپنا دشمن مانتا ہے۔ ایکونائٹ کے مریض میں آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اس میں سڈن وائلنس، فیئر، انگزائٹی، ریسٹلیس سمٹمز کا ہونا سرفہرست ہوتا ہے۔ ایکونائٹ کا پیشنٹ پیاس محسوس کرتا ہے اور یہ ٹھنڈا پانی بھی پسند کرتا ہے، مریض کو پسینہ بھی آتا ہے۔ ایکونائٹ کو لیفٹ سائڈ میڈیسن بھی کہتے ہیں کیونکہ لیفٹ سائڈ کی ہر مرض کو یہ بہت جلدی ختم کرتی ہے۔ لائک لیفٹ سائڈ یعنی کہ آپ کے اگر آنکھ لیفٹ سائڈ پہ درد کر رہی ہے تو اس کو بہت جلدی کور کرے گی، آپ کا بازو، آپ کی ٹانگ، لیور والی سائڈ، کچھ بھی لیفٹ سائڈ پہ ہے تو وہ اس کو فوراً اس بیماری کو کنٹرول کرتی ہے۔ سردی کی وجہ سے اگر بخار، نزلہ، زکام، کھانسی اچانک سے ہو گئی ہے تو آپ بچوں میں اس کی 30 پوٹینسی 3 ٹائم دیں، بڑوں میں آپ ہر 4 گھنٹے کے بعد رپیٹ کریں، ضرورت کے مطابق بڑوں میں 1000 1000 پوٹینسی کی بھی آپ ایک ڈوز دے سکتے ہیں۔ پیشاب کی تکلیف میں آلات تناسل کی سوزش کے ساتھ اچانک پیشاب کا رک جانا، سردی لگ جانے سے پیشاب رک جانے کی تکلیف میں بہت افیکٹو میڈیسن ہے۔ نیو بورن یعنی نوزائیدہ چھوٹے بچے پیشاب کرتے ہوئے تکلیف محسوس کریں تو اس دوائی کے چند قطرے پانی میں ملا کر دینے سے آرام آ جاتا ہے۔ خواتین میں اعضائے تناسل یعنی پیشاب کی نالی کی شدید سوزش، درد عموماً بخار کے ساتھ یا وداؤٹ فیور، عورتوں میں ڈلیوری کے بعد متعلقہ حصوں میں شدید درد، سویلنگ، جریان خون اور تیز بخار ہو، شدید تکلیف میں 200 پوٹینسی روزانہ ایک ٹائم یوز کروائیں۔ مریض کے جسم کے کسی بھی حصہ میں درد کے ساتھ معاوف حصہ سن محسوس ہونے لگے، چونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوں، سڈن جسم کا کوئی حصہ کام کرنا چھوڑ دے تو آپ ان امراض میں بھی ایکونائٹ اپلائی کریں۔ جب مرض سرد خشک ہوا کے لگ جانے سے اور شدید گرمی کے موسم میں گرمی لگ جانے کی وجہ سے جو اثرات ہوں اس میں ایکونائٹ بہت زبردست کام کرتی ہے۔ ہوا کی نالی عموماً کھانسی، خراش، نمونیا اور گینٹھیاں میں بہت کارآمد ہے۔ حاد یعنی اکیوٹ امراض کی طرف یہ دوائی اشارہ کرتی ہے۔ پیٹ اور جگر کی تکالیف ہو جائیں، انتڑیوں کی سوزش، موشن، جریان خون اور درد وغیرہ، شدید سردی لگ جانے کے اثرات کی وجہ سے کسی بھی حصہ خصوصاً اندرونی جھیلیوں کی سوزش، اس پہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ اندرونی جھیلیوں مثلاً کان، ناک، گلے اور آنکھوں کے درد، نمونیا، کھانسی، بخار، دل اور جگر کی تکالیف اور غدودوں کی سوزش، فوری آنے والے امراض،
حاد یعنی اکیوٹ سوزش دعا کی طرف رہنمائی کرتی ہے. یعنی میں اکیوٹ کا پھر آپ کو بتاؤں گا، جو فوری طور پر امراض آتی ہیں، یعنی سوزش فوری طور پر ہوتی ہے، فوری کوئی بھی مرض آتی ہے، اکیوٹ اس کو بولتے ہیں، اور اس میں ایکونائٹ بہت زبردست کام کرتی ہے. اگر آپ کسی وائرس کی وجہ سے آپ کو بخار ہے، نزلہ، زکام، کھانسی اور پھیپھڑے متاثر ہو چکے ہیں، تو آپ ایکونائٹ 200 پوٹینسی ایک خوراک روزانہ لیں، اور اس کے ساتھ آرسینکم ایلبم 30 اور جیلسیمیم 30 3 ٹائم استعمال کریں. اس چیز کو میں پھر آپ کو یہ رپیٹ کروں گا کہ جیسی وائرس کوئی بھی ہو جس کے ساتھ آپ کے ریسپریٹری سسٹم اور لنگز متاثر ہوئے ہوں، اس میں اس بیماری کو نام کچھ بھی آپ دے دیں، یعنی جس کے ساتھ آپ کو نزلہ، زکام لائک فلو، کھانسی اور پھیپھڑے متاثر ہوئے ہوں، تو ان میں آپ نے ایکونائٹ 200 پوٹینسی ایک خوراک روزانہ دینی ہے، اور آرسینکم ایلبم 30 اور جیلسیمیم 3 ٹائم استعمال کرنی ہے. تو انشاءاللہ یہ تینوں میڈیسن اس میں بہت زیادہ کام کرتی ہیں. ذات باری تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے، سکون دے. ہر لمحہ ذات باری تعالیٰ سے خیر و عافیت کی دعا کرتے رہیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.